الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ سلسلہ تفسیر میں ماقبل کی مجلس میں کچھ آیتیں گزری عداوت یہود و مشرکین کے تعلق سے مسلمانوں کے تئیں۔ اس کے آگے آیتوں کے ذریعے سے کچھ غزوات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ حضرات کے سامنے آج تفسیر میں رکھی جائے گی۔ چنانچہ پہلی آیت جو یہاں پر ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی جی آپ یاد کیجئے وہ وقت کو غدوت من أَهْلِكَ جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب جگہوں پر نصب کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت غزوہ احد کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ پس منظر آپ حضرات کے سامنے ان غزوات کا رکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مکہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو کس طرح سے کفار کی جانب سے تکلیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس کے بعد جو ہجرت ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مقام کو اس کے لیے طے کیا، منتخب کیا، اور پھر خود آپ بذاتے خود بھی اس میں جو ہے آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینے کو مسلمانوں کا شہر اور مرکز قرار دیا گیا۔ اور مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار مکہ نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کو ہجرت کرنے میں بھی کتنی تکالیف مسلمانوں کو دی یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہجرت کرنے کی بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے اس کا واقعہ ہم حضرات اگر یاد کریں تو آپ کے قتل کا منصوبہ تک بنا چکے تھے، لیکن اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے حضور کو مدینے کی طرف جو ہے ہجرت کروا دی۔ اب جب مدینے میں ہجرت کر کر مدینہ جو ہے مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تو بھی کفار مکہ نے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس طرح کی دھمکیاں دی کہ ہم مدینے میں آ کر تم لوگوں کا صفایا کر دیں گے، یعنی ہم اپنا پورا ساز و سامان اور لشکر لے کر آ کر مدینے میں بھی آئیں گے اور تم لوگوں کا کیا کر دیں گے، یعنی بالکل جو ہے سرکشی اور تکبر کے انتہا کو پہنچ چکے تھے اور اپنی طاقت پر بالکل غرور کرتے ہوئے مسلمانوں کے استحصال پر آمادہ ہو گئے تھے کہ ایک قوم کو جو ہے باقی نہیں رکھنا ہم کو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ سے ہجرت کر چکے تھے، ایک ایسی جگہ آ چکے تھے جہاں پر مسلمانوں کی مرکز کی حیثیت بن چکی تھی۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کے ماننے والوں کی حفاظت کی تمام تدبیروں کو اختیار کیا۔ اگر یہ ایمان والوں کی حفاظت کی یا ان کی محافظت کی کوئی شکل صورت پیدا نہ ہو تو پھر اس دین میں آنے کا راستہ اور تنگ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس
دین کو ماننے والوں کی حفاظت کی کیا کی جائے، کچھ تدبیر اختیار کی جائے۔ چنانچہ اب کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد، چونکہ مدینہ جو پڑتا ہے وہ مکہ سے شام کے راستے کے بیچ میں پڑتا ہے، یعنی مکہ سے جو راستہ شام کو جاتا ہے وہ شام کے بیچ میں جو ہے مدینہ کا مقام پڑتا ہے۔ اور قریش جو تھے ان کا گزر بسر کس پر تھا، وہ تجارت پر تھا، وہاں پر فارمنگ وغیرہ تو تھی نہیں، اس پتھریلے اور جو ہے ریگستان والا علاقہ تھا۔ تو قریش کا جو پورا معاش تھا وہ کس پر ڈیپینڈ تھا، جیسا کہ سورۃ القریش میں ہم کو معلوم ہوتا ہے لإیلاف قریش، اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے ظاہر کیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بغیر کسی پیداوار کے بھی ان کی معاش کا انتظام کیا، کہ حج اور کعبے کی برکت سے لوگ ادھر آتے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تجارت وغیرہ کے لیے ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے ہیں۔ تو دو سفر کا وہاں پر تذکرہ ہے، یہ سردی کی مدت میں کہاں سفر کرتے اور گرمی کی مدت میں شام کی طرف سفر کرتے۔ تو یہ جو تجارتی قافلہ تھا ان کا، جو شام کی طرف سفر کرتا تھا اور پھر وہ تجارت کے معاملے وغیرہ کرتے تھے، تو اس کے بیچ میں مسلمان کیا تھے، وہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سریے بنائے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائے، کہ کمپلیٹ سرویلنس رکھا جائے کہ ان کا جو جو قافلہ یہاں سے گزرے اور جو جو وہاں سے تجارت کر کے لوٹے، اس کی پوری جانکاری وہ حضور کو اپڈیٹ دی جاتی تھی۔ تو غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں واقع ہوا، اس سے پہلے بھی کئی سریے جو ہے واقع ہوئے اور پیش آئے۔ اس میں سب سے زیادہ جو قریب ہے غزوہ بدر کے وہ ہے غزوہ عشیرہ۔ تو یہ غزوہ ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو کیا کیا، نشانہ بنایا، اور قریش کے جو یہ قافلے تھے ان پر نگاہ کی۔ اور وہ کہنے کو تو تجارت کے قافلے تھے، لیکن قریش کا مقصد ان سفر سے ہتھیار کو خریدنا تھا، ہتھیار کو جمع کرنا تھا، تاکہ ایک بارگی میں مسلمانوں پر کیا کرے، حملہ کر سکے۔ عیر کہتے تجارتی قافلے کو، بزنس کے ریلیٹڈ کوئی سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے تو اس کو عیر کہتے ہیں۔ تو عیر قریش سے وہ موسوم کیا جاتا تھا، لیکن البتہ وہ ہتھیار جمع کرنے کا ایک ان کا منصوبہ تھا۔ چنانچہ یہی ایک لشکر، یہی ایک گروپ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے نکلا شام کی طرف، اور ارادہ ان کا کیا تھا، ہتھیار وغیرہ جمع کرنا، شام میں جا کر اس کو خریدنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قافلے کی خبر لگ گئی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، شام کی طرف نکلا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 150-200 کا قافلہ، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات آپ حضرات کو بتلا دوں، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کے، ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غزوات میں شریک تھے، تو آپ نے فرمایا کہ 19 غزوات، 19 لڑائیاں ایسی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے پوچھا گیا کہ آپ ان میں سے کتنی لڑائی میں ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ 17 میں وہ ان کے ساتھ شریک تھے۔ تو کتنے غزوات ہوئے اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں، 27 جنگوں تک کے قول ملتے ہیں کہ 27 غزوات ہوئے۔ بہرحال سارے لوگوں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ 9 غزوات ایسے ہیں جن میں لڑائی ہوئی، اس کے علاوہ کسی غزوات میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اس میں سے پہلا غزوہ غزوہ بدر ہے، دوسرا جو ہے غزوہ احد، اور پھر تیسرا احزاب، اور پھر بنو قریظہ کی جنگ، اور بنو مستلق کی جنگ، اور پھر خیبر اور فتح مکہ، اور پھر حنین اور طائف کی جنگ۔ یہ 3 غزوات ہیں جہاں پہ لڑائی تک نوبت آئی، اور اس کے علاوہ کسی غزوات میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تو چنانچہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا لڑائی کے ہتھیار جمع کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ سے 150 سے 200 لوگوں کو لے کر نکلے اس کے تعاقب کے لیے۔ اور ابو سفیان یہ بھی بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا، اور قریش سمجھ گئے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا جو قافلے وغیرہ گزر رہے اس پر کڑی نگاہ رکھ رہے۔ تو ابو سفیان رستے میں جیسے سفر میں تھا، ہر مسافر سے پوچھتا تھا کہ مدینے کا کیا حال ہے، آپ سے کا کیا حال ہے، یعنی محمد اس وقت کس چیز میں مصروف ہے۔
تو اس کو خبر لگ گئی کہ اس کے اس قافلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, سریہ روانہ کیا ہے. تو اس نے بڑی چالاکی سے کیا کیا, راستہ چینج کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی عشیرہ میں پہنچے, وہاں پہ آپ کو خبر لگی کہ وہ قافلہ یہاں سے نکل چکا ہے, یعنی وہ بچ کر نکل گیا وہاں پہ شام کی طرف. اور اسی کو غزوہ بدر کی ابتدا کہی جاتی ہے. اب یہ جو قافلہ شام میں تجارت کر لوٹا ہے, اب واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی طرف اقدام کیا, اسی کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا جب ریٹرن جب ہونے لگا. تو بہرحال یہ قافلہ واپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے لیے کیا کیا, لوگوں کو جمع کیا. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی طرف نکلے, وہ جنگ وغیرہ کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ محض اس قافلے کی جو تجارت کا سامان ہے اس کے لیے نکلے تھے کہ ان کی جو ایک کمر, جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے اور اس طرح کا اقدام وہ مسلمانوں کے خلاف نہ کر سکے, بڑی جو پلاننگ کر رہے وہ جنگ کی وہ رک جائے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنن فانن کچھ لوگوں کو تیار کیا اور اس میں 313 لوگ جو ہے تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور چونکہ یہ لڑائی نہیں تھی تو جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے اس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں نکیر نہیں کی یا ان پر مذمت نہیں کی کہ آپ لوگ شریک کیوں نہیں ہوئے, کیونکہ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. تو 313 کی یہ جماعت تھی جو نکلی, اور پھر جب یہ نکلی ابو سفیان کے تعاقب کے لیے, تو ابو سفیان نے پھر بڑی چالاکی سے کیا کیا, فوراً زمزم غفاری اپنے قاصد کو فوراً مکہ بھیج دیا, وارننگ کے ساتھ, الرٹ کے ساتھ کہ قریش اپنے تجارتی قافلے کو بچا لو. اب وہاں پر مکہ میں جیسی خبر پڑی کہ بھئی محمد جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل چکا ہے, اور یہ والا جو قافلہ تھا ابو سفیان کا, یہ وہ قافلہ تھا جس میں قریش میں سے ہر ایک نے اپنا سرمایہ لگا دیا تھا پورا, یعنی اچھی خاصی اپنی لائف ٹائم انکم کیا کر دیے تھے ان میں, وہ لوگوں نے لگا دیے تھے. تو وہ بڑا قیمتی تھا ان کے نزدیک اور اس میں کمپرومائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو وہاں سے قریش اپنے پورے جاں اور جلال کے ساتھ لڑائی کے لیے نکل گئے. اس میں سارے لوگ تھے, بڑے بڑے سرداران تھے, ابو لہب وغیرہ اور ابو جہل, جتنے سرداران تھے بڑے بڑے قسم کے, وہ سارے اس میں آئے اور بڑے تکبر کے ساتھ نکلے, گانا بجاتے ہوئے, ڈھول تاشے بجاتے ہوئے کہ آج پورے مسلمانوں کا کیا کر دے گے. اب مسلمان تعاقب کرتے کرتے بدر کی جگہ پہنچ گئے, مقام بدر. بدر کدھر ہے؟ بدر یہ شمال کی جانب ایک علاقہ ہے, یعنی مدینے سے. اور بدر جو ہے کہتے وہاں پر ایک کنویں کا نام ہے بدر, اور وہاں پہ یعنی ساحلی علاقہ ہے. تو وہاں پر جو ہے پانی کا کنواں تھا, جو ایک آدمی نے تعمیر کیا, تو پانی کی فراوانی تھی. تو اس وجہ سے وہ جو مقام ہے اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی تھی کہ عرب میں اس طرح کا پانی کا انتظام ہو جائے تو اور زیادہ کیا ہو جائے. تو ایسے جگہ کو جو انتخاب کیا گیا اور وہاں پہ مسلمانوں کا یہ لشکر پہنچا اور وہاں سے کفار کا لشکر بھی وہاں پر جمع ہو گئے. اور بہرحال ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ کیا ہو گیا, وہ مکہ روانہ ہو گیا, اس کو کوئی نقصان. اب یہی لڑائی تھی جو غزوہ بدر, جس کو یوم الفرقان سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی ایسی لڑائی اسلام میں جو حق اور باطل کے بیچ میں جس نے کیا کر دیا, فیصلہ کر دیا. اور یہ لڑائی جو ہے تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ اہم ترین اور اہمیت کے حامل ثابت ہوئے. چنانچہ بعض مفسرین نے اسے ہی کیا قرار دیا, فتح مبین, اسے بھی قرار دیا, یہی فتح مبین تھی. تو چنانچہ غزوہ بدر جو ہے واقع ہوا, اور اس کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ مسلمان جو تھے کچھ 313 تھے, اور اس میں سے بھی 313 میں سے صرف 2 گھوڑ سوار تھے, یعنی 2 گھوڑے مسلمان, ایک آپ صلی اللہ علیہ اور ایک جو اس کے علاوہ جو گھوڑا تھا, اور 70 اونٹ تھے یہ 313 کے پاس. اور وہاں پر کفار جو ہے 1000 کی تعداد میں آئے پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر, اور یہ مسلمانوں کے سامنے جو ہے ایک بڑی جماعت ان کی دکھنے لگی. تو اس پر ان کی دل شکنی ہوئی اور بہت ہی زیادہ آہوزاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عریش میں رات بھر دعا کرتے رہے.
ابھی وہاں پر مسجد تعمیر ہو گئی ہے، مسجد عریش. تو رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے، اصرار کرتے ہوئے. یعنی ایسی دعا کی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ آہوزاری سے کسی نے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور وہاں پر کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے وہ یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ جو جماعت ہے وہ عنقریب کیا ہوئے گی؟ شکست ہو جائے گی اور پیٹ پھیرتے ہوئے بھاگ جائے گی. یعنی ایک گویا کہ تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے 313 کے سامنے وہ ہزاروں کا جو ہے لشکر تھا، اور اللہ کی کس طرح نصرت وہاں پر نازل ہوئی ہے وہ ان آیتوں میں ابھی آپ پڑھتے جاؤ گے اور سمجھتے جاؤ گے. تو چنانچہ یہ غزوہ بدر تھا جہاں پر حاصل یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. 70 مشرکین وہاں پر قتل ہو گئے. 70 یعنی اس میں بڑے بڑے سردار تھے. یعنی جو قریش کا ایک تکبر تھا، ایک ان کو زعم تھا کہ ہماری جو قوت ہے، ہم سپر پاور ہے عرب میں، اور یہ جو ہم سے بچھڑ کے گئے ان کو بالکل ہم کیا کر دیں گے. پورا تکبر پاش پاش ہو گیا. تو 70 ان میں سے بڑے لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا. اور یہ جو ہے غزوہ بدر میں ایک فتح مبین یعنی کھلی فتح مسلمانوں کو کیا ہو گئی؟ حاصل ہو گئی. اب یہ جو فتح ہوئی اس کے بعد قریش میں تو ایک دم جو ہے ماتم جو ہے چھا گیا. یہاں سے جو ہے کفار جو ہے وہاں پہ واپس لوٹے مکہ میں، اور اتنے زیادہ غمگین ہو گئے اور اتنے جو ہے تیش میں آ گئے انتقام کے جذبے سے کہ فدیہ وغیرہ بھی جلدی دینے سے انکار کر دیا کہ جو قیدی ہے ان کو رہنے دو، زیادہ فدیہ وغیرہ جلدی لو مت تاکہ مسلمانوں کو اندازہ نہ ہو ہمارے غصے کا، گیز و غضب. اب یہاں سے ان لوگوں نے کیا پلاننگ کرنا سٹارٹ کیا. یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کیا ہوا ہے؟ پیش آیا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے اطراف کے جتنے بھی قبیلے تھے ان لوگوں کو تیار کیا مسلمانوں کے خلاف کہ ابھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کا صفایا کرنا ہے. تو اس طرح جو ہے تیار کیا. اسی آن میں کعب بن اشرف، یہ فاسق اور فاجر آدمی یہاں سے نکلا، اور مکہ میں جا کر اس نے ان کے سرداروں کی ناش کس طرح کنویں میں ڈال دی گئی اور کس طرح ایک ایک کو مارا گیا، اس کا جو ہے نوحہ پڑھ پڑھ کر ان کو اور جو ہے ورگلایا. تم لوگ کیسے بیٹھے؟ ان لوگوں نے تم کو، یہ کعب بن اشرف نے وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو ورگلایا. اور اس کے بعد کچھ مہینے بعد ایک اور غزوہ پیش آئے، غزوہ سویق. تو غزوہ سویق میں کیا ہوا تھا؟ غزوہ سویق میں زید بن حارثہ 100 سواروں کے ساتھ نکلے. یعنی اس کے بعد یہ کفار کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ مدینے کی طرف سے ہی جاتا تھا. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ محمد نے تو ہمارے لیے راستہ کیا کر دیا ہے؟ بالکل تنگ کر دیا، پیک کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ ابھی تجارت کا وقت آ گیا. تو ان لوگوں میں سے کسی نے جو ہے مشورہ دیا، اسود بن عبد المطلب نے، کہ آپ عراق کے راستے سے کیا کرو، آپ لوگ کا جو قافلہ ہے وہ عراق کے راستے سے لے کے جاؤ، وہ مامون ہو جائے گا. تو اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا ہو گئی؟ اطلاع ہو گئی. تو آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ 100 سواروں کو بھیجا کہ اس لشکر کا کیا کرو، اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور وہاں پہ جو ہے ان پر غالب ہو گئے اور جتنا ان کا سرمایہ تھا وہ سب چھین لیا. اب یہ دوسرا پھٹکا ان کو پڑا. اب اس کے بعد ان کے غصے کی اور کوئی انتہا نہیں رہی. اب یہ لوگ ایک دم جو ہے غصے کے مار پاگل ہو گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے پورے مکہ میں آواز لگائی، یعنی کہا کہ جتنی پونجی یہ سب لا کر جمع کر دو. اور ابو سفیان کا جو لشکر نفع لے کر آیا تھا شام سے، بچ گیا تھا، اس کا جو پورا سرمایہ تھا اس کو ان لوگوں نے محفوظ رکھ دیا، اس کو کسی نے چھیڑا نہیں. اس میں کیا کیا تھا؟ 50,000 دینار تھے اور 1,000 اونٹ تھے. وہ پورا سرمایہ ان لوگوں نے اس کو مسلمانوں کے خلاف رکھا. گویا کہ پورا مکہ گویا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے ہتھیار اور سرمایہ کو جمع کرنے لگا، اور ان لوگوں نے اپنی قوتوں کو یکجا کیا، یہاں تک کہ پورا مکہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ 3,000 کے لشکر کے ساتھ نکلا. 3,000 کا لشکر تیار ہو گیا، یعنی ڈبل ہو گیا. وہ وہاں پہ کتنا تھا؟ بدر میں کتنے تھے؟ 1,000 تھے، یہاں پہ 3,000 ہو گیا، 3 ٹائمز ہو گیا. اس میں عورتوں کو بھی شامل کیا.
یعنی عورتوں کو اس لیے شامل کیا کہ کبھی لڑائی کے موقع میں ہمت ٹوٹنے لگے تو عورت شعر وغیرہ پڑھ کے ان کو کیا دلائے، آر دلائے، اور واپسی کا کوئی امکان ہی نہ ہو۔ اس میں ابو سفیان کی بیوی بھی تھی ہند، اور اس نے جو شعر پڑھے کہ اگر آگے بڑھو گے تو ہم کیا کریں گے، تمہیں جو ہے گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے بستروں کو بچھائیں گے، اور اگر تم پیچھے مڑ گئے تو پھر تمہارا کوئی استقبال نہیں ہوگا، اور اس طرح کے شعر گا کے ورگلایا ان کو، قریش کو۔ تو یہ جو لشکر تھا 3000 پر مشتمل یہ نکلا، اور پھر یہ واقعے میں ابوا کی جگہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جہاں پہ قبر ہے، تو وہ ہند نے مشورہ دیا کہ اس قبر کو اکھاڑ دو، اس سے اور زیادہ کیا ہوگا، اثر پڑے گا۔ تو بہرحال اس طرح کے مشورے دیے گئے۔ البتہ جو ہے کفار قریش میں جو سردار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اس کے بہت برے اثرات جو ہے مرتب ہو گئے، اس طرح کا کام مت کرو۔ بہرحال یہ لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ان کا یہ جو بڑا لشکر ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لشکر کہاں پہ پڑاؤ ڈالتا ہے، یہ مقام احد میں پڑاؤ ڈالتا ہے بدھ کے دن، بدھ اور جمعرات کے دن یہ وہاں پر آ کے پورا جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینا سٹارٹ کیا مدینے میں انصار سے اور جو مہاجر ہیں ان سے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار ہے، اس سے بھی رائے لی، اس سے بھی ایڈوائز لی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ شاطر قسم کا آدمی تھا وہ بھی۔ تو بہرحال انصار جو تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی، ان لوگوں کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی کیا کیا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ اگر وہ آتے تو ہم جو ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ کیا کریں گے، حملہ کر دیں گے، یہاں پہ ہمارا مقام ہے، یہاں پہ ہماری قوت کیا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، تو ان کو آنے دو، یہاں پہ ہم یہاں سے کیا کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، یہاں سے ان کی مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس میں جو مہاجرین تھے اور اسی طرح جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کو صدمہ تھا کہ بھئی جنگ بدر کی جو فضیلت تھی اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم سے فوت ہو گئی، تو اب کوئی لڑائی آئے تو ہم اپنی بہادری اور اپنے ایمان کو کیا کریں گے، ثابت کریں گے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں۔ تو اس طرح کے جو افراد تھے وہ لوگ جوش میں تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم کھلے میدان میں لڑیں گے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے۔ اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک میں کفار کا جو ہے مقابلہ نہیں کروں گا کھلے میدان میں تب تک کوئی چیز نہیں چکھوں گا۔ اور چنانچہ ایک میجورٹی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم مدینے کے باہر جا کر کھلے میدان میں لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، جمعے کا خطبہ دیا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیرہ پہن کر نکلے۔ پھر ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ یہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ فورس میں آ کے کی ہے، یعنی ہم لوگ کی جو میجورٹی تھی اس میں دباؤ میں آ کے آپ نے، تو پھر جب آپ نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اپنے مناسب جیسا آپ کو لگ رہا ہے ویسا کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نبی کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ دشمنوں کے لیے زیرہ ہتھیار کو اٹھا لے تو بغیر قتال کے لوٹے۔ اب میں جو ہے زیرہ پہن چکا ہوں مقابلے کے لیے، اب میں لوٹنے والا۔ تو چنانچہ یہ عصر کی نماز کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکلے، کون سی تاریخ میں، 11 شوال کو جمعے کا دن تھا، اور سن 3 ہجری میں اگلے سال عصر کے بعد یہ لوگ نکلے، اور پھر رات کو مقام شیخین ایک جگہ ہے وہاں پر جو ہے بچے اور جو کمزور ہیں ان کو دوبارہ بھیج دیا گیا، اور پھر صبح کے وقت جو ہے اس مقام میں پہنچ گئے، مقام احد، اور وہاں پر جو ہے نماز ادا کی فجر کی، اور دیکھتے ہیں کہ سامنے 3000 کا لشکر ہے بھاری تعداد میں، اور اتنی سخت ترین جو ہے پوزیشن ہے، کنڈیشن ہے، اس میں ان لوگوں کی ہمت توڑنے والا کام کر دیا عبداللہ بن ابی نے۔ 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، 300 لوگوں کو لے کر وہ پیچھے ہو گیا کہ جب ہماری رائے نہیں سنی جائے گی تو ہم کیوں بیکار میں اپنی جانیں گنوائیں، جس کا آگے بھی ذکر آئے گا، لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ہم کو پتہ ہوتا کہ تم یہ کرنے والا، ہم تو پہلے سے تمہارے کو فالو نہیں کرتے۔ تو 300 لوگوں کے ساتھ پیچھے ہو گیا، اب بچے کتنے، یعنی ایسے وقت میں جب اور زیادہ قوت کی ضرورت ہو، یہ 300 افراد کیا ہو گئے، تو اور ہمتیں کیا ہو گئی،
پست ہو گئی, سامنے 3000 کا لشکر ہے, جنون کے ساتھ ہے, وہ بھی کھڑا ہوا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صف بندی کر رہے تھے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کیا, اس کی تصویر کشی کی ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے. گھر سے نکلے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے نکلے, عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے. تو صبح سویرے آپ جب اپنے گھر سے نکلے تو تاریخی جو حقیقت ہے اس کو بھی اس آیت کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے, صاف کلیئر کیا جا رہا ہے کہ صبح کا وقت تھا, لڑائی کا جو وقت تھا وہی یعنی 11 شوال ہے تو سیٹرڈے کی صبح. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال, اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے ان کے مناسب مقامات پر کھڑے کر رہے تھے, جنگ بندی کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سن رہا تھا اور سننے والا ہے اور جاننے والا ہے سب کچھ. یعنی جو مخالفین ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہے وہ سب کیا چل رہا ہے ماجرا سب کا, وہ سب سن رہے تھے اللہ, اور سب جان رہے تھے, اور کیا ہونے والا ہے یہ سب جان رہے. اچھا, غزوہ احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے, اور آپ نے اس تلوار کو حرکت دی تو اس کا جو ہے حصہ ہے جو ہے ٹوٹ کے گر گیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے سے زیادہ اور زیادہ کیا ہو گیا, مضبوط ہو گیا اور روشن ہو گیا. تو اس کی تعبیر اسی طرح بیان کی جاننے والوں نے کہ یہ جو تلوار تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. تو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار کو ہلایا, یعنی ان کے ذریعے سے جنگ کی, حملہ کیا, تو تلوار ٹوٹ گئی. اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس غزوے میں کیا ہو گئے, کچھ صحابہ شہید ہو گئے اور کچھ ناکامی جو ہے دیکھنے کو پڑے گی. لیکن جب دوبارہ اس تلوار کو ہلایا وہ کیا ہو گئی, اور زیادہ قوی تر ہو گئی اور بہترین بن کر کیا ہو گئی, نمودار ہوئی. تو اشارہ یہ تھا کہ اس کے بعد جب دوبارہ اس کو ہلایا جائے گا تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے غلبہ اور فتح کے ساتھ سرفراز ہوگا. تو یہ پیشن گوئی گویا کہ اس خواب کے ذریعے تھے. تو بہرحال یہ آیت اسی حقیقت کی طرف نشانی کر رہی ہے کہ آپ جو ہے مسلمانوں کو کھڑا کر رہے تھے الگ الگ مقامات میں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج بندی کی ہے اس کی ابھی تک جو ہے غیر حضرات بھی کیا دے رہے, داد دے رہے. کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصب کیا, پوزیشن جو ایک مستقل سائنس کی حیثیت رکھتا ہے کہ آرمی میں کون سی پوزیشن کس گروپ کو. تو جو اس کے برخلاف جو کفار تھے وہ اس طرح کے نالج سے کیا تھے, بس جوش و خراش تھا, بہادری تھے, جنگ میں بس ٹوٹ پڑتے تھے. ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکیمانہ تدبیر جو ہے گویا کہ قریش کو ایک نئی چیز کا علم دینے لگے, جنگ بندی کا, کہ کتنے ہی اسباب کم کیوں نہ ہو لیکن کیا ہے, جنگ کو کیا تدبیر سے کیا کیا جائے, جیتا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سب سے پہلے تو جنگ احد میں آئے, اور جنگ احد میں اپنی پیٹھ کو احد کی طرف رکھا. احد پہاڑ جو ہے 3 میل کی دوری پہ مسجد نبوی وغیرہ سے, تو وہاں پہ احد پہاڑ جو ہے سب سے بڑا پہاڑ ہے. تو احد پہاڑ کو اپنی پیٹھ کی طرف رکھا لشکر کے, اور چہرے کو رکھا مدینے کی طرف. اور اس میں کچھ لوگوں کو 50 لوگوں کے لشکر 50 لوگوں کو ایک گروپ بنایا, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا عبداللہ بن جبیر کو. عبداللہ بن جبیر کو ہیڈ بنا کر اس گروپ کو کدھر رکھا, بائی لیفٹ سائیڈ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے احد ہے تو لیفٹ سائیڈ ایک پیچھے پہاڑ تھا, وہاں پر اوپر ان لوگوں کو نصب کیا اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ ہم غالب ہو جائے یا ہم مغلوب ہو جائے, تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. سب تیر انداز تھے وہاں پہ, تو ان لوگوں کو وہاں پہ رکھا. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی, فوج بندی کی اور جھنڈے دیے کچھ لوگوں کو مقاعد للقتال میں, جیسا کہ آتا ہے. چنانچہ الگ الگ لوگوں کو جھنڈے دیے اس میں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بندی کی کہ پیچھے اور رائٹ سائڈ کی طرف سے تو پہاڑوں کا کیا ہو گیا, پروٹیکشن ہو گیا, اور لیفٹ سائڈ میں جہاں پہ دشمنوں کا خوف تھا وہاں پہ 50 لوگوں کی کمان رکھ دی, اور فیسنگ اس طرح کی کہ احد پہاڑ کی طرف پیٹ ہے تو وہ جگہ اونچی تھی. تو اب دشمنوں کو کہاں آنا پڑے گا, جو نچلی زمین ہے سامنے, تو وہاں پر جو ہے ان لوگ کو آنا پڑے گا.
تو اگر جنگ ہوتی بھی ہے, اگر شکست بھی ہوتی ہے تو مسلمان فوراً پہاڑوں کی پناہ میں چلے جائے, اور اگر غلبہ ہوتا ہے تو فوراً مسلمان کیا ہو جائے, دشمنوں پر قابض ہو جائے. اور وہ جو دشمن تھے وہ نچلی زمین پر تھے, تو اگر فتح ہوتی بھی ہے تو زیادہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی, کیونکہ اوپر سب پناہ گزیر ہو جائے گا, اور اگر شکست ہو جاتی ہے تو پورے پار پر ہو جائے گی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ لگا کر پوزیشن کیا کی, سیٹ کی. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جب صبح صبح نکلے تھے اپنے گھر والوں کی طرف سے, اور مومنین کو کیا کر رہے تھے, لڑائی کے مناسب مقامات پر جو ہے کھڑا کر رہے تھے. اذ ہمت طائفتان منکم, جب تم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھی تھی, ان تفشلا, کہ ہمت ہار دے, واللہ ولیہما, در حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. تو دو جماعتیں کون سی تھی, یہ تھی بنی سلمہ کی جماعت تھی, بنی سلمہ کا ایک لشکر تھا, اور دوسرا بنی حارثہ کا. بنی حارثہ کا اوس سے تعلق رکھتا تھا, بنی سلمہ کا خزرج, قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ 300 کی جماعت کیا ہو گئی, عبداللہ بن ابی کے ساتھ یہ دوبارہ ریٹرن ہو گئے, تو قلت تیاری کی ڈر کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی اس طرح کا خیال ہے کہ ہم بھی کیا ہو جائے, منتشر ہو جائے جو ہے, اور ہمتیں جو ہے ٹوٹنے لگی. تو اس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر رہے کہ جب تم میں سے دو جماعتیں کیا کرنے لگی, ہمت ہارنے لگی, اور اللہ ان کا ولی تھا. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے وہ لوگ پیچھے ہٹنے کا ان کو تصور نہیں آیا کہ ان کا ایمان کمزور تھا, بلکہ اس وجہ سے کہ سامنے جو حالات تھے وہ بالکل کیا تھے, سازگار نہیں تھے, اس وجہ سے ان کو خیال آیا. تو واللہ ولیہما, اس لیے جو ان کے قبیلے کے بزرگ لوگ تھے وہ لوگ کہتے تھے یہ آیتیں اگرچہ ہم کو تنبیہ کے لیے نازل ہوئی, لیکن یہ آیتوں میں ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ ولیہما, اور اللہ ان کا کارساز تھا, اس پر فخر بھی کرتے تھے. اور دوسری بات, یہ چیز قرآن کے معجزوں میں شامل ہو گئی, دلوں کے حالوں پر متنبع کر دینا, یہ قرآن کا معجزہ تھا. منافقوں کے دلوں کے حال کو بھی بیان کر دیتے تھے, اور کبھی کبھی آیتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کی بات کو بھی. تو یہ ان کے دلوں میں بس خیال آیا تھا, تو یہاں پہ آیت کیا ہو گئی, نازل ہو گئی. تو اللہ ان کا کارساز ہے, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے, تعداد پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے, اور قوت پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ نے ان کی حفاظت کر دی, اور وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی دے دی. اس طرح کا خیال آ جانا, گناہ کا خیال آ جانا, اور تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پر آدمی کو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے, گناہ کا ہم کہتے ہیں مضبوط ارادے کو بھی, اور ہم کہتے ہیں خیال کو بھی, صرف ذہن میں خیال آ گئے. تو گناہ کے خیال آ جانے سے آدمی کے نام عمل پر گناہ, نیکی کے خیال آنے سے آدمی کے نام عمل میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. ہم جو ہوتا ہے پختہ ارادہ گناہ کا, کہ اگر موقع ملے تو کر ہی دینا ہے, اور نہیں کیوں کیے, کیونکہ موقع نہیں ملا. تو ہم جو ہے پختہ ارادہ اگر گناہ کا کرے گا تو چاہے اچھا ہو تو اس کا نیکی ملے گی, اور برا ہو تو اس کا گناہ ہوگا. تو ہم سے مراد ایک خیال تھا جو ان لوگوں کو آیا. اب اللہ تعالیٰ اور ان کی تسلی کر رہے. یہ سب آیتیں احد کی جنگ میں جو ہے نازل ہوئی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَ, اب تمہاری ہمتیں پست ہو رہی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کم تعداد تھی تمہاری جنگ بدر میں, تو اس کو یاد دلا رہے, ریکلیکٹ کر رہے. اور یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے ببدر, یعنی جنگ بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور تم پست تھے. اذلہ یعنی پست بھی تھے, کمزور بھی تھے, اور بہت کم تعداد میں تھے. اس کا جو ویٹ ہے اذلہ یعنی قلت, جمع قلت جو آتا ہے وہ ویٹ ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ سے ڈرتے رہو کہ عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ, شکر کرنے لگو. یعنی جس طرح جب ہی تم لوگوں نے اللہ سے ڈرا اور اللہ سے تقوی اختیار کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, اللہ کی نعمت اور نصرت تمہارے ساتھ شامل حال رہی, اور تم لوگوں نے کیا کیا اس کا, اسی طرح تقوی کا دامن ابھی بھی تھامے رکھو. ان کی دل جمی کی جا رہی ہے. اتقول للمؤمنین, جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے, الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے بثلاثۃ آلاف من الملائکہ, 3000 فرشتوں کے ذریعے سے.
منزلین جو نازل کیے جائے، 3000 فرشتوں کے نازل کردہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے تمہاری کیا کی جائے؟ مدد کی جائے. یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ اور آگے آ رہا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی کرو، ویاتوکم من فورہم، اور یہ دشمن تمہارے پاس اچانک آ جائے، ھذا یمددکم ربکم، تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ تمہاری مدد کرے گا. مصومین، جو نشان زدہ ہو گئے. تو یہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا جنگ بدر میں. اس آیت کی طرف یہ سب آیتوں کا جو ہے اشارہ ہے. یہ جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا گیا. آگے سورہ انفال میں 1000 کا تذکرہ ہے. اذ تستغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم ربکم، پروردگار نے تمہاری فریاد سنی. فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بالف من الملائکہ، کہ میں تمہاری جو ہے مدد قوت کو بڑھاؤں گا بالف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے 1000 فرشتے، پھر یہاں پہ 3000 اور یہاں پہ 5000. بہرحال فرشتوں کے ذریعے سے بدر یعنی جنگ بدر میں ایمان والوں کی مدد کی گئی. سب سے پہلے تو یہ جنگ بدر کی ایک معجزے کا تذکرہ ہے. یہ جنگ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا گیا. اس سے علاوہ بھی جو غزوات ہے اس میں فرشتے نازل ہوئے، جیسے غزوہ حنین وغیرہ، لیکن بذات خود فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا وہ صرف جنگ بدر ہے. اور بڑا عجیب جو ہے منظر تھا. چنانچہ پہلے جو ایمان والے تھے فرشتوں کو نازل کیوں کیا گیا؟ سوال یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے میں فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، بغیر فرشتے کے بھی کیا کر دیتے ہیں. تو اس میں پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے، سبب کے ذریعے سے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے. تو غیبی جو نظام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سبب کو اختیار کر رہے ہیں. غیبی جو نظام ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ سبب کو اختیار کر رہے اپنی قوت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ بارش جو برستی ہے، اناج کا ایک ایک دانہ ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک ایک فرشتہ ایک ایک دانے کے پیچھے، ایک ایک قطرے کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے نظام، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ نظام کو، غیبی نظام کو ان کے ذریعے سے چلاتے ہیں اپنی بادشاہت اور شان کے مناسب. جو بادشاہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ کچھ چیزیں کر نہیں سکتا ہے، لیکن دوسروں کے ذریعے سے کیوں کرتا ہے؟ اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ دوسروں کو کیا کرے؟ اپنی عبادت کا، اپنی پرستش کا موقع دے، خدمت کا موقع دے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت فرشتوں کو کیا کیا؟ نازل کیا. اس کے بعد سوال یہ آئے گا کہ 1000 فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی فرشتہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اکیلے جو ہے آ کر پوری بستی کو کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے قوم لوط کی کیا کر دیا تھا؟ ہلاک کر دیا تھا. تو یہ جو کمک اتری تھی فرشتوں کی، اس میں حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل سب اترے تھے. اور جو فرشتے بھی اترے تھے مصومین، خاص نشاندہ، یعنی زمین میں جو فرشتوں کے ذریعے سے کام ہو رہے وہ فرشتے نہیں، خاص جو ہے فرشتے قوت والے وہ فرشتوں کو نازل کیا گیا. تو اس طرح فرشتوں کو نازل کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا کہ جو کفار کا لشکر تھا اس میں شیطان بھی شریک ہوا تھا اپنے لشکروں کے ساتھ. تو ان کے تقابل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل فرمایا. یعنی بنی مدلج کے جو قبیلہ تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسود دولی نامی شخص تھا، وہ شیطان اس کی شکل میں ظاہر ہو کر کفار کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تعاون کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کیا کیا؟ نزول کیا. اسی طرح 1000 فرشتوں کی کمک نازل کی پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بدر میں سامنے کتنے لوگ تھے؟ 1000 کفار تھے. پہلے مسلمانوں نے دعا کی تو کتنے لوگ آئے؟ تو اس کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل کرنے کا وعدہ کیا، جو سورہ انفال میں تذکرہ آتا ہے. اس کے بعد 2000 اور نازل ہوئے، تو کتنے ہو گئے؟ 1000 پر 2 کو کیا کر دیا؟ بڑھا دیا، تو کتنے ہو گئے؟ 3. تو بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ. اس کے بعد 2000 کو اور اضافہ کیا، تو کتنے ہو گئے؟ تو جو ٹولیاں ہوتی ہے جنگ کی وہ اسی طرح کام کرتی ہے، ایک دم سے پوری جنگ میں شامل نہیں ہوتے لوگ.
جو ایک ٹولی پہلے جاتی ہے پھر اس کو اور قوت تائید کرنے کے لیے دوسری ٹولی, تو اس سے لشکر کی رعب اور زیادہ کیا ہے سامنے والے پر نازل ہوتا ہے. تو اس طور پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے لشکر جس طرح ہوتے اس طرح اپنے فرشتوں کے لشکر کو نازل کیا. پہلے 1000 کو, پھر دوسرے 1000 کی کمک بھیجی, پھر دوسرے 1000 کی, تو اس طرح 5000. تو 1000 تو کافی تھے, اس پہ بڑھایا کیوں؟ تو لڑائی کے دوران ایک شخص تھے حر بن جابر کر کے غالباً, تو اس کی خبر مسلمانوں کو پڑی کہ وہ بھی کفار کے ساتھ کیا شریک ہونے والا ہے اپنی پوری تعداد کے ساتھ, تو وہ اور ڈر گئے مسلمان. تو اس کے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ 1000 سے اوپر کیا کیا اضافہ کیا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کو کیا کرے تمہاری مدد کے لیے بھیجے. بہرحال فرشتے کیا ہوئے نازل ہوئے. فرشتوں کے نزول سے سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یوں نہیں کہ آ کے صرف فرشتوں نے ڈائریکٹ جنگ کی, مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. تو فرشتوں کے نازل ہونے کا اصل جو ہے وہ کیا ہے فائدہ, تو اس کو بھی سورہ انفال میں آتا ہے فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. فرشتوں کے نزول سے, شیطان کے نزول سے کیا ہوتا ہے دلوں میں ہمتیں پست ہو جاتی ہے نیکی کرنے کے, گناہ کے اوپر آدمی کیا ہو جاتا ہے. فرشتوں کا نزول کیا ہوتا ہے آدمی کے دلوں میں ثابت قدمی آ جاتی ہے, دشمنوں سے باطل سے لڑنے کی اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے. جیسا کہ سورہ انفال فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. اسی طرح جہاں جہاں ایمان والوں سے غم اور خوف کو دور کرنے کا وعدہ کیا گیا وہاں پہ نزول ملائکہ کا وعدہ کیا گیا کہ تنزل الملائکۃ علیہم, فرشتے ان پر نازل ہوگے قیامت میں, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ, یعنی اللہ کی جماعت نازل ہوگی اس بات کی تائید کے لیے کہ اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے, تمہیں کوئی غم اور خوف کرنے کی ضرورت, چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہی. تو فرشتوں کے ذریعے سے ان ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا. دوسرا, فرشتے جو نازل ہوئے تھے ان لوگوں نے لڑائی میں بھی حصہ لیا, تو اس کی کچھ روایتیں ملتی ہے. چنانچہ آتا ہے کہ زرد قسم کا جو امامہ تھا ان کا, اور جو ان کے گھوڑے تھے وہ چت کبرا جو ہے کلر ہے اس رنگ کے گھوڑے تھے ان کے. تو اس طرح جو ہے فرشتے اس میں جو ہے نازل ہوئے تھے. زرد کلر کیوں تھا امامے کا؟ تو بولتے تسر الناظرین, یلو کلر کیا کرتا ہے آدمی کے فرحت بخش ہے, تو اس طرح کا رنگ تھا ان کا. اور اس میں تائید اس طرح کی کہ مسلمان جو ہے وہ تلوار اٹھاتے تھے اور اٹھانے سے پہلے ہی دیکھتے تھے کہ سامنے والا کیا ہو چکا ہے, اس کی گردن تن سے جدا ہو چکی ہے. تو اس طرح کی غیبی نصرتیں کیا تھی فرشتوں کے ساتھ, کہ کوئی تیر پھینک رہا ہے یہاں پر اور جو ہے پہنچنے کی نہیں ہے, وہ تیر جو ہے کفار کو کیا کر دے رہی ہے ہلاک کر دے رہی ہے. تو اس طرح فرشتوں کی تائید تھی جو مسلمانوں کو اس جنگ میں ظاہر ہوئی ہے. یہاں تک کہ فرشتوں کو لڑائی کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سکھایا, فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. وہ آسمانی مخلوق تھی, ان کو لڑائی کا کیا طریقہ, تو اس کو آیت میں بیان فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ کہ گردنوں کے اوپر مارو, وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور پوروں میں مارو. اس لیے فرماتے صحابہ کرام کے جو ہمارے مقتولین تھے غزوہ بدر میں اور فرشتوں کے مقتولین تھے وہ بالکل پہچان لیے جاتے تھے. فرشتوں کے جو مقتولین تھے ان کی گردنیں کیا رہتی تھی, وہ آگ کے اور آتش کی اثر کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتی تھی اور پورے بھی سیاہ پڑ جاتے تھے. تو اس طرح فرشتوں کا نزول ہوا غزوہ بدر میں, اس کو یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی اللہ ایسی مدد کر چکا ہے, تو تم لوگ کس طرح کیا ہے اپنی ہمتیں پست کر رہے ہو. تو اس کا تذکرہ ان 2 آیتوں میں کیا گیا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ, اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ. فرشتوں کا نزول کیوں کیا؟ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہے, اللہ کا لشکر تمہارے ساتھ ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی, اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ تم پست نہیں ہو, 313 کا مجمع نہیں ہے, بلکہ اللہ کی غیبی جو فوج ہے وہ تمہارے ساتھ کیا ہے, تو تمہارا دل کیا ہو جائے مطمئن ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور بہرحال نصرت جو ہے وہ تو اللہ ہی کی جانب سے ہے, چاہے فرشتے ہو یا کوئی بھی ہو, اصل نصرت کس کی جانب سے؟ العزیز, جو زبردست ہے, یعنی کسی بھی طرح سے مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے. الحکیم, اور حکمت والا ہے کہ اپنے حکمت کے مطابق کیا کرتا ہے مدد کو نازل کرتا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ, اور یہ نصرت اس وجہ سے تھی تاکہ کفر کرنے والوں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے, کافروں میں سے ایک جماعت کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے, یا انہیں
خوار کر دے، ذلیل کرتے، او یکبتہم یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین اور وہ ناکام ہو کر لوٹ جائے۔ اس وجہ سے یہ مدد نازل ہوئی۔ چنانچہ غزوہ بدر میں کفار کی ایک جماعت ہلاک ہو گئی، 70 لوگ شہید ہو گئے، اور جو بچے تھے وہ ذلیل ہو کر کیا ہو گئے؟ ریٹرن ہو گئے۔ اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ چنانچہ یہ غزوہ احد میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب غزوہ احد میں ہوا کیا؟ اس طرح جو ہے لڑائی جو ہے شروع ہوتی ہے، آغاز ہوتی ہے، اور شروع میں مسلمانوں کو غلبہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تدبیر کو اختیار کیا تھا تو وہ ساری چیزوں کے پیش نظر مسلمان غالب ہو گئے، یعنی بالکل جو ہے کفار میں بھگدڑ مچ گئی، بھاگنے لگے۔ اب یہ جو 50 لوگوں کی کمک تھی پیچھے لگا کے رکھے تھے آپ وسلم نے، ان لوگوں کے جو ماتحتین تھے یعنی 40 لوگ، جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے نچلی زمین میں، کھلے میدان میں، تو وہ لوگ بھی کیا ہو گئے؟ وہاں سے نکلنے لگے۔ اب عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا کہ حضور نے کیا ہے اس سے روکا تھا، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اس کا تعلق صرف لڑائی تک تھا، اب تو لڑائی ہمارے ہاتھ میں آ گئی، تو وہ لوگ نکل گئے، صرف 10 لوگ وہاں پر باقی رہے۔ اور خالد بن ولید یہ جو ہے اس وقت کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو ان نے نوٹس کر لیا وہاں پر کہ یہ جگہ کیا ہے، اور وہ ایسا انہوں نے وہاں سے حملہ کیا کہ یہ جو 10 لوگ باقی تھے عبداللہ بن جبیر، ان لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن سب کو شہید کر دیا۔ اور وہاں سے جب ان لوگ پیچھے سے حملہ کرنے لگے تو یہاں سے کفار نے دیکھ لیا، تو یہ لوگ بھی واپس ریٹرن ہو گئے۔ اب جو ایک دم سے مسلمانوں کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ بیچ میں دبوچا ہے، تو مسلمانوں میں ایسی افراتفری مچی ہے کہ کئی مسلمانوں کا قتل خود مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو گیا، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا کیا ہو رہا ہے، افراتفری کا حال، بھگدڑ مچ گئی ہے۔ کچھ مسلمان جو ہے بھاگ رہے ہیں، اور ایک خبر اٹھ گئی بیچ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جو ہے انتقال ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے اور لوگ کیا ہو گئے؟ پست ہو گئے، افراتفری کا شکار ہو گئے۔ تو اس ایسی جو ہے افراتفری میں جو ہے کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، 10 صحابہ ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، اس میں سے علی رضی اللہ عنہ ہے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کے رشتے میں لگتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ جام شہادت نوش کیا۔ البتہ پھر بعد میں جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے تو سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ بالکل شکست ہونے سے تھوڑی حفاظت فرما دی۔ تو وہ معاملہ ہوا، اور اسی جنگ میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور جو لوہے کا کھود تھا وہ پیشانی میں لگا، اس سے پورا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، لوہان ہو گئے۔ تو اس میں کچھ کلمات نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے کہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت ملے گی جس نے اپنے نبی کا یہ حال کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بڑی عجیب آیت ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، او یتوب علیہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، خواہ ان کو عذاب دے، ان کو عذاب دینا، ان کو ہلاک کرنا، یا ان کو ہدایت دے دینا، یہ اللہ کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہے، اس میں آپ کو بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ تو صبر سے کام کیجئے، تحمل سے کام کیجئے، ان کے ہدایت کی دعا کیجئے، یعنی اللہ کی مشیت میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کر لے تو سارے لوگ عداوت پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گے؟ ہدایت یافتہ کر دے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنے پہ آ جائے، پورے ولی اور اولیاء اس کے پیچھے پڑ جائے، نبی پڑ جائے، لیکن اس کو ہدایت، اللہ کا مشیت صرف اللہ کا خالص ہے، تو اس کی طرف تنبیہ کر رہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اور عذاب دے دے کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ گویا کہ آیت میں اشارہ تھا کہ کفار کی اس جماعت میں کچھ لوگوں کو ہدایت ملنے والی ہے، اور اس جنگ احد میں بظاہر تو شکست ملی، لیکن اس میں سے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت دی، اس میں سے خالد بن ولید بھی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی چوائس چلے گی، اس کا ڈیسیجن چلے گا۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کچھ آیتیں تھی غزوہ احد اور بدر کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ ہے ہمارے پروردگار،
اے ہمارے خالق ہے، ہمارے آقا ہے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یا اللہ ہم سب تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو نیکی ہم کرتے ہیں اللہ محض تیری توفیق و فضل ہے، یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یا اللہ اگر کسی گناہ سے بچتے ہیں اللہ محض تیری قوت سے ہے، یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یا اللہ ہمارے لیے نیکی کو آسان کر دیں، یا اللہ ہمارے لیے جنت کو آسان کر دیں، یا اللہ ہمارے لیے برائی کو دشوار کر دیں، یا اللہ عسرہ کو دشوار کر دیں، یا اللہ جہنم سے ہم سب کو کوسوں دور فرما، یا اللہ نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ تیری محبت ہمارے دل میں اشد ترین پیدا فرما، یا اللہ تیری محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما، یا اللہ تیرے نبی کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب فرما، یا اللہ تیری کتاب کو ہمارے سینے کا ٹکڑا بنا، یا اللہ ہمارے سینے کا ٹکڑا بنا، یا اللہ اس کی تبلیغ کے لیے ہماری زندگیوں کو قبول فرما، یا اللہ اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہماری صلاحیت و مال دولت کو قبول فرما، یا اللہ اس کتاب کا داعی مبلغ عالم اور عامل بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو اس کتاب کا یا اللہ وارث بنا، یا اللہ اس کتاب کا وارث بنا، یا اللہ اس کتاب کا حامل بنا، یا اللہ اس کتاب کی برکتوں سے اللہ مسلمانوں کو مستفید فرما، یا اللہ ہم سب کو مستفید فرما، یا اللہ اس کی برکات سے محرومی سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ شان و شوکت یا اللہ لوٹا عطا فرما، یا اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ ہمارا شیرازہ بھی بکھرا ہوا ہے، یا اللہ بالکل منتشر ہے، یا اللہ اس مسلمان بکھرے ہوئے شیرازے پر رحم فرما، یا اللہ ان بکھری قوتوں پر رحم فرما، یا اللہ جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ محض اس وجہ سے کہ اللہ تجھے رب مانتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں پر رحم فرما، یا اللہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، یا اللہ اب تو اس شیرازے کو یا اللہ متحد کرنے کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہماری قوتوں کو ایک کرنے کا فیصلہ فرما، یا اللہ ظالم کے اللہ تکبر یا اللہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، یا اللہ اس کا غرور انتہا کو پہنچ چکا ہے، یا اللہ تو عن قریب یا اللہ قوت تیری ہی قوت ہے، یا اللہ اس بات کو دنیا میں ثابت فرما، یا اللہ اس بات کو دنیا میں ثابت فرما، یا اللہ ظالم و جابروں کو یا اللہ ذلیل و خوار فرما، ان کی قوتوں کو پاش فرما، یا اللہ یہود و نصارہ کی قوت پاش فرما، یا اللہ اسرائیل کو یا اللہ ذلیل و خوار فرما، یا اللہ اس کو عبرت کا نشاں بنا، یا اللہ مظلوم یا اللہ فلسطینیوں کی یا اللہ فریاد رسی فرما، یا اللہ سارے لوگوں نے ان کو ترک کر دیا ہے، یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر و مددگار بن جا، یا اللہ رزق کو روک چکے ہیں، یا اللہ سمجھتے ہیں وہ رزق دینے والے ہیں، یا اللہ تیری قسم رزق دینے والا تو ہے، یا اللہ تو غیب سے ان کے لیے رزق کو مہیا فرما، یا اللہ پانی کو مہیا فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ ان لوگوں کو ہم اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کو امت کی قوت کا اللہ ذریعہ بنا، یا اللہ امت کے غلبے کا ذریعہ بنا، یا اللہ ان کی قیادت میں امت کو دوبارہ یا اللہ عزت و شوکت نصیب فرما۔ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے موافق یا اللہ اپنی شائن شان ہم سب کو نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب